ایک سوال ہے۔ فرمائیں۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دو نماز کے بیچ میں فاصلہ رکھو یہاں تک کہ تم بات کر لو یا پھر باہر نکلو۔ ہوں ہوں شیخ اس حدیث میں کیا ہے کہ دو فرض نماز کے بیچ میں یا پھر فرض کے بعد جو ہم سنت پڑھتے ہیں اس کے بیچ میں، یا کیا ہے اس حدیث کا مطلب؟ اس میں کوئی ویسا مسئلہ جو ہے نہیں ہے، اصل میں اس حدیث کے تعلق سے بھی لوگوں نے کچھ بہت زیادہ جو ہے عجیب انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے پریشان ہوتے۔ اب وہ کیا ہے، اس میں بات کرنے کا بھی ہے، جگہ بدلنے کا بھی ہے، ساری چیزیں اس میں ہے نا۔ تو یہاں تک کی بات کر لو یا جگہ بدل لو، یہ وہی حدیث نہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی جی شیخ۔ تو اس میں کوئی فرض نماز کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی نماز ہو تو جو ہے کیا آپ نے ایک نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد آپ ذکر و اذکار میں ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، پھر آپ جو ہے دوسری نماز پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ سنت ہے یا دوسری وقت کی فرض ہے، جو بھی چیز ہے، تو آپ اس کے لیے اقامت کہیں گے یا جو ہے جگہ بدل دیں گے یا وہیں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھ آپ نے بات کر لی، وہ تو چیزیں ہو ہی جاتی ہیں، جنرلی وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور وہی بس یہ ہے کہ ایک نماز کو دوسرے نماز کے ساتھ جوڑنے کا احساس نہ ہو۔ یعنی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، یہ ایک صاحب کرتے تھے، میں اس مثال کو پیش کروں گا تو آپ کو یہ حدیث سمجھنے میں آسانی ہے۔ اصل وہ شکل نہیں ہونی چاہیے، اسی سے منع کیا گیا۔ جمعے کی نماز میں ایک صاحب آتے تھے، تو جیسے ہی امام نے سلام پھیرا ویسے ہی کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے تھے۔ تو لوگوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ کیا یہ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں کیا جمعے کی؟ 2 رکعت تو پڑھ ہی چکے تھے، اور 2 رکعت اب پھر کھڑے ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ گویا کہ آپ 2 رکعت اور جو ہے ملا کے پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو شکل ہوتی ہے نا، اصل میں اس میں اسی سے روکا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ وہ شکل نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جی صاحب شیخ۔ ایسا کیوں کرتے تھے کہ وہ جو صاحب جمعے کی نماز پڑھاتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو اصل میں وہ ان کے ساتھ پڑھ تو لیتے تھے، لیکن پھر وہ انڈیویجول 2 رکعت پڑھتے تھے، جمعے کی نماز ہی پڑھتے تھے۔ تو ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لوگ ایسا کر سکتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا۔ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا کہ لوگ کچھ اور سمجھیں گے، لوگوں میں کچھ اور پیغام جا سکتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ فوری طور پر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ سنت پڑھنے لگے، یا یہ کہ جو ہے آپ نے سوچا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوئی، تو کئی لوگ کیا سوچیں گے، کبھی وہ امام بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پیچھے یا میرے بارے میں ایسا خیال رکھ رہا ہے، تو یہ آپس میں دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کو پڑھنا ہی ہے، تو تھوڑا رک کر کے تھوڑی دیر کے بعد پڑھیے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد سے باہر نکلیں گے یا جگہ بدلیں گے یا جو ہے کسی سے بات چیت کر لیں گے تو اس کے بعد ہی پڑھیں گے، اس کا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے اس کے اندر۔ جی کچھ لوگ شیخ آگے مطلب بدل لیتے جگہ، مطلب ہاں، اپنے جگہ بغل بدلنا والے کو تو اپنے بہت جگہ کر لیتے ہیں۔ ہاں، اتنا بھی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو گئے تو ہو گیا نا۔ آپ جہاں جی پہ ہیں بغل والے سے بھی نہیں کیے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے تو بھی جگہ بدل گئے۔ جی شیخ، اور خاص کر جیسے تراویح میں ہم لوگ مسلسل پڑھتے رہتے ہیں شیخ، ایک کے بعد جی ایک۔ ہاں، وہ تو امام کے ساتھ صف میں پڑھتے ہیں نا، تو اس میں تو صف جی ضروری ہے نا۔ جی شیخ۔ امام کے ساتھ صف میں ہے، اس کو کہتے ہیں ایک ہی نماز پہ۔ جی اس میں وہ حدیث اپلائی نہیں ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہ یہ ایک ہی نماز ہے آپ۔ اچھا۔ ہوں، جی اس شیخ کو دو جزاک اللہ نماز نہیں کہتے، ایک ہی نماز، تراویح کی نماز بس۔ خیر۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، ٹھیک ہے ہوں شیخ، جزاک اللہ خیر۔